جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے. ارے نہیں رہنا اپنی جگہ تے شیر دی داد میں چاہیے. جسے تو خاک سمجھ کر ہی میں ویکھو تو سوچتے ہونے میں ٹر جانا ہے. جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے خدا سے پوچھ وہ شبیر کا لہو تو نہیں. ہائے 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 ہائے. جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے خدا سے پوچھ وہ شبیر کا تیرے میرے درمیان حسین ضامن پہ گیا تین شیر سمجھ آیا تے تو نہ بولیا میں قلم توڑ کے منڈی چھوڑ جا آج تو بعد شیر ہی نہ کھاں اللہ کرے تین سمجھ آ جائے. خدا سے پوچھ وہ شبیر کا لہو تو نہیں اور ثنا کی نوک پہ اس کا خطاب غیظ تو سن کہیں حسین ہی جلا جلالہ تو جسے ماں نے نادلی پڑھ کے دودھ پلایا ہاتھ اونچے ہائے لڑی. تھوڑی کیا بات ہے اس آخری حلالیوں میرا سلام نانا جا ہاتھ ملکیت دے حسین دی ہو جاوے ہائے لڑی. میں نوکرم آدمی ہوں میں نوکرم جی بسم اللہ کرم. میں 4 مصرے پڑھ دوں اگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تمہیں سمجھ آئی اور تم مجھے اس کی قیمت دے دو گے تو تیرے اس جل جلالہ کو دہرانے پہ نا مجھے خوشی بڑی ہوئی ہے کہ میرا جوان اس معیار پہ بیٹھا ہوا ہے. سیدہ زینب سے لے کر حضرت قائم تلک چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا. سیدہ زینب سے لے کر حضرت قائم تلک چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا. ساجد جی میرے والے دیکھنے مولا تو ہو رشتہ دین. چاند یوں نازل ہوئے خود چاند تیری پوری منڈی پورا پنڈال پورا پاکستان چپ کر دے. ساجد میں چوتھے میں سے تیرے کو داد چاہیے. چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا. چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا. فاطمہ کے صحن میں وہ نور برسا دوستو روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے. او جڑے حلالی کھڑے جنہوں ماما نادلی پڑھ کے دودھ پلایا ہاتھ اونچے ہائے نری. جی سکڑے جی میرا پوتر ہے گل ہوئی نا. واہ 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 سلام ہے تو سلام ہے تو ہر دور کے حسین نے 28 رجب 60 ہجری مسجد نبوی اللہ کے گھر میں ہر دور کے حسین نے اس دور کے یزید سے ہاں بھائی بچوں کیوں نہیں بولے تم؟ اس میں جو مشکل ہے مجھے بتاؤ میں وہ آسان کروں. ہاں بیٹا بولا کرو نا مشکل بات پہ بولا کرو. ہر دور کے حسین نے اس دور کے یزید سے کہا لا یبایعو مثلی مثلا
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. کون سلام ہے یار زندگی ہو تیری پترا ہائے دری مہربانی بیٹا تساں ہزاراں سال جیو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. میں ممبر پہ منڈی بہاؤدین میں بانی مجلس اور ذاکر ہونے کے ناطے اعلان کر رہا ہوں میں مذہب چھوڑ دوں گا. اتنے بڑے عالم باپ کا بیٹا میرے ساتھ موجود ہے. بھائی ساجد کو نوکری حسین کی کرتے کرتے زندگی گزر گئی ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں مذہب چھوڑ دوں گا. دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر دے کہ سامنے والے نے حسین کے علاوہ کسی سے بیعت مانگی ہو. وہ صرف حسین کی بیعت کرتے ہیں. علی کا لال اپنی بات نہیں کر رہا, فرماتا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی حسین فیصلہ کر رہا ہے آدم شیطان کی بیعت نہیں کرے گا, ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کرے گا, موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کرے گا, محمد ابو جہل. بولو بولو میرے بچوں شاباش تم نے میرا حق ادا کر دیا ہے. میں بڑا راضی ہوں تم جوانوں پہ. شاباش اللہ تمہارے ہاتھوں کو کروڑ بار تمہاری ماؤں کی عزتوں کو سلام. محمد ابو جہل کی بیعت بیٹا مجھے دیکھ او بیٹا مجھے دیکھ میرے چاند. محمد ابو جہل کی بیعت میں ذرا مشکل پڑھتا ہوں سوری. محمد ابو جہل کی بیعت نہیں کرے گا. علی فرعون شام کی بیعت نہیں کرے گا. مولا کے معروف عزادار چاچے شریف سے لے کے اس آخری حلالی تک جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہو اسے مان حاضری پڑھ کے دودھ پلایا, اسے اس دودھ کی قسم ہے وہ بولے گا باقیوں کی مرضی. علی فرعون شام کی بیعت نہیں کرے گا. میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. حسین نے کردار ہی علیحدہ کر دیے. لا یبایع مثلی مثلا کہہ کے علی کے لال نے اعلان کر دیا آدم سے لے کے مجھ تک ایک جیسے, شیطان سے لے کے یزید تک. شاباش 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 ہاتھ اونچے ہائے غریب آہا واہ واہ. دیکھو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میں تمہارے اس نعرے کو سمجھ رہا ہوں. ناراض نہ ہونا. اچھا صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. اور ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے, تو علی چھوڑ کلندر سک. اور نوکر کلندر دے بولو ہائے دری. دور جانا واہ واہ. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں صرف گننا شروع کر دوں کس کس شہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. تیری اس کیا بات کی قسم ہے. میں اس سیکنڈ کے بعد ممبر حسین پہ وعدہ کر رہا ہوں, جناب ساجد صاحب سے لے کے آخری علی والے تک ممبر پہ وعدہ. میں اس جملے کے بعد داد مانگوں میں محشر کی صبح تک تمہارا ملزم ہوں. سید دادا مرشد دادا ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں. میں اس جملے کے بعد کاظم داد کا تقاضا کروں میں اس پورے پنڈال کا مجرم ہوں. ایک بندہ بھی اس جملے پہ چپ کر گیا میں محشر کی صبح تک دکھی جاؤں گا کہ منڈی بہاؤدین میں پورا پاکستان موجود تھا اور میرے لفظ کی قیمت نہیں ملی. آج مولوی کہتا ہے 9 فرقے ہیں مسلمانوں میں, کوئی کہتا ہے 13 فرقے ہیں, کوئی کہتا ہے 34 فرقے ہیں, کوئی کہتا ہے 70-72 فرقے ہیں. یہ 4 روایتیں اب تک موجود ہیں. 9 فرقے ہیں, 13 فرقے ہیں, 34 فرقے ہیں, 72 فرقے ہیں. مجھے دیکھ
عزت بطول کی قسم ہے، بندہ شیعہ ہو سانس لے رہا اور نہ بولے سمجھے وہ مجلس میں آئے نہیں۔ علی کے لال نے نفی کر دی ہے ہر بات کی، لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ فرقے ہی دو ہو گئے، یا مجھ جیسا یا ہائے 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 آجا بابا جی ہائے غریب نسلاں جیون تہاڈیاں، پتر جیون تہاڈے، نسلاں جیون تہاڈیاں۔ جی وہ پہ ہائے غریب بولو مجھ جیسا اس جیسا، جہاں مولوی سے کہا مجھے گولی مار دے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ مجاہد سید صاحب کریم صاحب شاہ تواڈے نال بڑا پیار کرتے سن اور اس موقع تے انعام دیندے سن، بہت ہو گئے دوست تے پہلے یہ انہاں دی طرف۔ بسم اللہ بسم اللہ، مجھ جیسا اس جیسا۔ خبردار کوئی بندہ اس پنڈال میں ایسا نہ ہو جو علی کے بیٹوں کا رزق کھاتا ہو اور اس جملے پہ چپ کر جائے۔ جو رزق ہی نہیں کھاتا حسین کا اس سے کوئی تقاضا نہیں، مجھ جیسا اس جیسا۔ جاؤ زمانے سے کہو شوکت رضا کو چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دو، میں اپنے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا۔ اب دو ہی فرقے ہیں، یا کوئی حسینی ہے قرآن پاک دی قسم ہے، منوالی دا 18 پترا دی قسم ہے، پاک بطول دی چاچا دی قسم ہے، شوکت نے جڑی گل آکھی ہے بالکل ٹھیک آکھی ہے۔ یا حسینی ٹولا یا یزیدی ٹولا، کوئی اور کوئی شک۔ پھر کئی دو بن گئے، لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ پتہ نہیں کس جاہل نے کہہ دیا ہے کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے، نہ کربلا دو تلواروں کی جنگ نہیں، کربلا دو کرداروں کی جنگ ہے۔ ہائے 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 کی فائدہ ہو تو میلے سے جایا دا جی تو جملہ میں نہ کرا تو میری مجال ہے، زندگی ہو بھی میرا پترا، جوانیاں مانو میرے پتر۔ آپ کی کیا بات ہے بیٹا جی، آپ کے بولنے کی کیا بات ہے؟ کربلا تو تلواروں کی جنگ نہیں، کربلا دو کرداروں کی جنگ ہے۔ چاہ مولوی سے گئے شوکت کہہ رہا ہے لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے۔ بولو جڑے پیچھے کھلو رہے ہو بولو میرے نال، او جڑے سامنے ہرادی کھلوتے ہو بولو، جنہاں دے اندر وسطہ حسین ہو بولو ہائے علی۔ 20 منٹ آؤ کھنے جانا ہے کھنے۔ مولا امام علی کدو کھاتا ہے ایسا غریب لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے، پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، تلواریں ہار گئیں، سراپے جیت گئے، شرابی ہار گئے، نمازی جیت گئے۔ چاہ مولوی سے کہو مجھے کافر گئے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے، نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا جیت گیا۔ کیا بات ہے،
اسناد شاہ یہ کس جنت میں کھڑا کر دیا مجھے تم نے؟ یہ منڈی بہت دین کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے جی۔ میں نوکر ہے تھوڑا تو میں ہاتھ اونچے جی بتا تیری جوانی سلامت۔ قرآن حفظ کر کے یاد کر کے نیزے کی نہ مسجد کے ممبر پہ پڑھنے والے ہار گئے۔ میں نے دیکھو نہ مشہد پڑھنے دو مجھے، نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا۔ ہاں، اور اس گھر میں رواج ہے یہ کبھی قرآن اترنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ بات ہوئی نا، یہ بات ہوئی نا، یہ حق بنتا ہے اس جملے کا، یہ رائٹ بنتا ہے میرا جو تم نے مجھے دیا۔ جی بیٹا ہاں۔ اسناد پیر ہوں یہ نہ ہو بھائی شامی مہینے سے مکے ہوتے ادھی منڈی بہت دن تے بوئے تے ہوئے میں یہ اگے نہ بلائی۔ ہوں جملہ میرے اتنے آیا ہے، تھوڑی اس کیا بات تھی قسم ہے، میں آکھنا نہیں سی، میں اپنے آپ بڑا قابو کیتا ہے۔ ہوں تا ہاتھ اٹھیا ہے، مینوں حوصلہ لب گیا ہے، ہوں میں آکھاں 14 صدیوں کے بعد آج کا جاہل مورخ کہتا ہے جی علی نے آتی قرآن پڑھ دیا، نزول قرآن سے 10 سال پہلے علی نے قرآن پڑھ دیا، قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے اور جاہل تجھے سمجھ نہیں آ رہی جب تو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے کہ علی نے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ دیا، جب نازل ہونے سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ دیا پھر یہ کیوں کہتا ہے علی نے قرآن پڑھ دیا؟ پھر یہ کہنا جو علی نے پڑھ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ نہ بول سکے ہو نہ بولے، باقی بولے جے ہاتھ اونچے حیدری۔ علی نے قرآن نہیں پڑھا، جو علی نے پڑھ دیا۔ بڑی مہربانی مولا اس طرح دے، بڑی مہربانی، جو علی نے پڑھ دیا۔ علی نے قرآن نہیں پڑھا اور یہ نبی کے کہنے پہ پڑھا۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، کعبے کے عین سینٹر میں قرآن نے قرآن کو اٹھا لیا۔ بیٹا اس میں کیا مشکل تھی؟ آپ جو نہیں بولے ہو مجھے بتاؤ بیٹا اس میں کیا مشکل تھی؟ میں اور آسان کر دوں، کعبے کے عین سینٹر میں قرآن نے قرآن کو اٹھا لیا۔ اللہ تیرے اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ علی کے کان پہ منہ رکھ کے نبی نے کہا یا علی اقرا، یا علی قرآن پڑھ۔ نزول قرآن سے 10 سال پہلے محمد علی سے کہتا ہے اقرا، تو کہتا ہے محمد کو جبرائیل پڑھاتا۔ تساں جیو تواڈے نہ ہتھاں سلام ہے قرآن دی قسم ہے۔ یا علی قرآن پڑھ۔ درود پڑھ دو مل کے۔ فون بند کر دو یار مہربانی کر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنے تو اگے بڑے پھول پے نے۔ یہ پھول دینے آ رہا ہے کہ لینے آ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ٹھیک۔
اچھا ٹھیک، سوری، ٹھیک، مہربانی مہربانی. وسیع رسول اللہ و خلیفۃ و خلافہ. امام المتقین وقاتل المشرکین. جی میں نوکر جی، گل ہی کونی، گل ہی کونی، دعا کرو، گل ہی کونی. تو ایک سلام ایک نظم سنانی ہے. جی میں نوکر، مہربانی ہے. جو علی نے پڑھ دی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی. پانی ہے؟ بیٹا آواز نہیں آ رہی آپ کی. اگے آ جاؤ جی. مؤذن آذان دے رہا تھا، میں سن رہا تھا. ان کی آواز مجھ تک آ رہی تھی تو میں سنتا رہا ہوں. یقیناً اب میری آواز ان تک جا رہی ہوگی. ایک بات انہوں نے کی، آذان انہوں نے کہی، میں نے سنی. ایک بات، ایک آذان میں کہہ رہا ہوں، انہیں سننی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ. اور دے کر اذان جانے لگو جب مؤذن ہو، جاتے ہوئے حسین سے بولو کے شکریہ. قرآن گواہ جڑا نہیں بولیا آیا ہی نہیں غازی کی قسم میں نے. دے کر اذان جانے لگو جب مؤذن ہو، جاتے ہوئے حسین سے، جاتے ہوئے حسین سے بولو کہ، تھوڑا سا بس، زیادہ 8-10 شعر پڑھ لیں، اگر آپ ڈسٹرب نہ کریں تو شکریہ آپ کا. جاتے ہوئے حسین سے بولو کہ شکریہ. نظم شروع کر رہا ہوں. گفتگو ہے حسین کے ذاکر کی، حسین کے خالق سے. میں چھوٹا سا ذاکر حسین ہوں، چھوٹا سا شاعر حسین ہوں. 5 ماخذ ہیں شیعہ مذہب میں بات کرنے کے: قرآن، حدیث، تاریخ، قول معصوم، فطرت کے تقاضے. میں شعر پڑھ رہا ہوں، نظم شروع کر رہا ہوں. کہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا، کہیں قول معصوم کا ترجمہ کروں گا، کہیں حدیث رسول پڑھوں گا، کہیں تاریخ کا کوئی حوالہ پڑھوں گا، کہیں فطرت کا کوئی تقاضا پڑھوں گا.
وقت میرے پاس 8-10 منٹ میرے ذہن کے مطابق رہ گیا ہے، اسی میں دور جانا ہے، تیری بڑی مہربانی پیر، اسی میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے 1000 گنا بہتر ذاکرین بڑی تعداد میں موجود ہیں، بس اللہ سے گفتگو ہے۔ 32 شعر ہیں، 10 سن لو، 12 سن لو، بول پڑھو تمہارا شکریہ، نہ بولو تمہارا گلہ کوئی نہیں۔ اب تک جو پڑھا میں نے 1 سیکنڈ بھی تم نے ضائع نہیں کیا۔ میں نے کہا، اللہ سے بات ہو رہی ہے، 2 ضمیریں استعمال ہوئی، ایک واحد متکلم کی میں سے مراد میں ہوں، ایک واحد مذکر غائب کی اس سے مراد وہ ہے۔ میں نے کہا یعنی شاعر نے کہا، ذاکر نے کہا، اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا۔ اب شعر کہنے سننے والے لوگ بیٹھے، بسم اللہ، شعر کہنے سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اندازہ خود کرو گے۔ میں نے کہا آدھا مصرع، اس نے کہا آدھا مصرع۔ اب کتنی گنجائش ہے جنہیں شعر سے عشق ہے وہ بولنا 8-10 شعر سنو اور یا علی مدد۔ میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، تیری کیا بات ہے، غازی دی قسم ہے تہاڈی کیا بات ہے، قرآن دی قسم ہے ساجد جی تواڈے سمجھ میں دی کیا بات ہے، ساجد صاحب تواڈے اس پنڈال دی کیا بات ہے، اس عظیم مجمع دی کیا بات ہے۔ سلام بھی تو کیر شاہ۔ میں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، مجھے دیکھ، میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، تو قسم دے ذکر حسین دی، تو عقیدہ بولے تو تسی چپ نہیں رہنا، عقیدہ نہ بولے کوئی داد نہیں۔ میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین۔ میں قبر تک راضی ہوں بھائی حیات، دعا بھائی جان، ہاتھ اچھے، ہائے غری سلام ہے تانوں، سلام نے میرے تانوں، جیو معاشر تک جیو، قرآن گواہ میرا حق ادا ہو گیا۔ میں نے کہا مشہد 4 شعر میری مرضی کے اور سن، اگر تمہیں لگے کہ میں کسی جشن میں آ گیا ہوں تو بولنا، ورنہ رعایت کوئی نہیں۔ میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین، مگر حسین۔ تیرے بندے نو عشق کے شاعری نال غازی دی قسم دے صرف توجہ منگنا، اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین۔ میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے، اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین۔ جی بولیا جی وہ او میرے پتروں جی وہ او جوانی بنو، ہائے دری کاظم جی تھوڑی جی مدد چاہیے، گل تھوڑی جی اوکھی ہو گئی ہے، تھوڑی جی مدد چاہیے تاری۔ میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین۔ میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے، اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین۔ میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود، اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر۔ ہاں یہ معیار ہے نا، ہاں یہ بات ہوئی نا، ہن میں راضی ہویا، قرآن دی قسم ہے ہن میں راضی ہویا۔ سارے نوکر حسین دے ہائے نری جی بھائی جان، یہ بات ہوئی نا، قرآن کی قسم ہے، یہ میرے مطلب کی داد ہے۔ چلو ساجد جی این صحیح، تسی میرے نال پیار ہی ادا کر دیو تے تساں آکھیا بہت وڈی گل ہے، لو ممبر حسین تے ہاتھ اس تو وڈا شعر پڑھن لگا تے وعدہ کر کے پڑھن لگا جس تو وڈا شعر نہ ہوئے تے کوئی داد نہیں۔ میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود، اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین۔ میں نے کہا میرے اللہ اتنی سردی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں نکلی ہوئی ہیں، باپ نکلے ہوئے ہیں، یہ کوئی سارے منڈی بہت دین کا مجمع تھوڑی ہے، کوئی سیال کوٹ سے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی وزیر آباد سے، کوئی اکاڑے سے، کوئی کھانے وال سے، کوئی راول پنڈی سے، کوئی حفظ آباد سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کہاں سے، کوئی چکری سے، کہاں کے لوگ اتنی سردی میں چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ ہم جو صبح ماتم، دوپہر ماتم، شام ماتم، صبح و شام عزاداری کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا؟ اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس کا در۔ پتر جیون تواڈے اور نسلاں جیون تواڈیاں۔
قرآن کی قسم ہے مل پی گیا شیر پڑھن کا مل پی گیا غازی کی قسم ہے میں نے کہا ادا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین حسینیت کی قسم ہے جو بندہ میری آنکھ میں ہوا اور چپ رہ گیا میں ممبر سے اس کے پاس آ جاؤں گا میں نے کہا عدن میں جنت میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر جیو اے جیون جی میرا پترا جے اندر وستا علی او بندہ بولے ہائے نری میں نے کہا عدن میں کہاں ہوگے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین میں نے کہا عدن میں کہاں ہوگے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین ہر بندے دے وسوں بار دی گل کرنے لگا جن شیر سمجھ آندے ہو من ویکھے میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر آئے ہائے ہائے جی 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 دیسی کیوں واسطے واہ سارے ہائے دری میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین میں نے کہا میرے اللہ میں نے سنا ہے بڑا سخت دن ہے روز قیامت سورج سونیزے پہ ہوگا یمین یسار والے علیحدہ ہوں گے کوئی کسی کو پہچان نہیں پائے گا نفس نفسی کا عالم ہوگا میرے اللہ اس دھوپ میں اس گرمی میں اس پریشانی میں ہمارا کیا بنے گا میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے معتبر نسلاں جیوانا تہاڈیاں جی یاد بھائی جان نسلاں جیوانا تہاڈیاں میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے معتبر حسین اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے معتبر حسین میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین ساجد جی میں تہاڈا مہمان ہاں تسی میرے میزبان ہو جے تسی میرے نال وعدہ کرو بھئی منڈی والے مینوں قیمت دے دین گے تے میں ایک شعر پڑھوں گا جے دے اندر کلیجہ ہوے عقیدہ سن سکدا ہوے او بندہ واجب سمجھ کے بولے باقیاں دا مقدر میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی اس نے کہا کہ آ تو رہا ہے نظر سارے ہزاروں سال جیو سدا سکھی رہو سوائے غم سوائے غم حسین کے ہر میں نوکر بالکل ماتمی دی دعا ہے میری مجال ہے ہزاراں سال جیو جہاں چھوڑی ہے بات بابا جی نے گھڑی دیکھو بہت پڑھوں تو 2 منٹ سب سے بڑا قد ہے عباس کا سب سے چھوٹی قبر ہے تساں گھڑی ویکھنی ہے میں 1.5 یا 2 منٹ پڑھنا میں پتر انہاں دا انہاں جتھے چھڈے ہے میرے ماں پیو نے
اتوں میں شروع کی تھی ایک آنسو چاہیے کوئی میں مصحف نہ بھی پڑھوں تو میری گھر والی بات ہے سب سے بڑا قد ہے عباس کا سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کا پڑھوں جان تو پیارا ہے میں ساجد قرآن دی قسم ایتھے چھڑ دینا سی آندے دی وجہ کی ساجد جی تو حجم دساں سرکار عباس دی قبر دا جیڑی اسی زیارت کر کے آنے نا اوتے مزار ہے کب ہے اصل قبر ہے تھلے علامہ طاہر جرری نے فرمایا کل کتاب جتنا حجم اس کتاب کا ہے نا وہ بندہ شیعہ ہے جس نے ہاتھ نہیں مارا وہ بندہ شیعہ ہے جس نے اس جملے پہ ہاتھ نہیں مارا جتنا حجم اس کتاب کا ہے نا اتنی قبر ہے 32 سال کے عباس کی ساجد نے آخیا وجہ دس وجہ سنو تو میں جا رہا ہوں ایک کاظم تو ایڈے پڑھے لکھے پیو دا پتر ہے زندگی تیرے بزرگاں دی پاکت دی نوکری گزر گئی ہے بندیاں سننا بھی نہیں برداشت بھی نہیں کرنا لڑ بھی پینا ہے بھی تو کی پڑھیا ہے ایک عالم باپ کا بیٹا ہے مجھے کہتا ہے وجہ پوری دس عباس زین سے اترا کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا بد نصیب ہے وہ بندہ جن کو ہاتھ ہے پھر سینے پہ نہیں آیا عباس زین سے اترا کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے اور رکھ میرے سر پہ قرآن میری زندگی کا آخری دن ہو اگر میں غلط پڑھوں جو بندہ ماتم نہ کرے جملے پہ مجلس کے بعد غازی سے معافی مانگ لے 10 لاکھ نے مارنا شروع کیا ہاتھ تھے نہیں تیر والے نے تیر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا خنجر والے نے خنجر مارا پتھر والے نے پتھر مارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ کاظم 10 لاکھ نے اتنا مارا ہے عباس کو 7 مرتبہ کوشش کی حسین نے عباس کی لاش اٹھاؤں مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین نہیں آتا تجھے ماتم نہیں آتا تجھے ماتم جی ادھا منٹ اور پڑھن دے غازی کا واسطے ہاتھ نہیں ملنے حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا ساجد جی میں ممبر تے مر جاؤں جے میں جھوٹ بولا میں ناکھا نال نہ پڑیا ہوئے میں غازی شفاعت ہی نصیب نہ کرن جے مینوں ایک کاظم نہ آکھدا میں اگلا جملہ نہیں سی پڑھنا قرآن کی قسم ہے اسناد شاہ آپ نے یہی سنا ہے غازی کے ہاتھ کاٹ کے لے گئے رکھ میرے سر پہ قرآن قطعوہ بیاسیافہم یدیہ ورجلیہ کوئی غازی کے ہاتھ کاٹ گیا کوئی پاؤں کاٹ گیا کوئی تخنے کاٹ گیا مارتے رہے کاٹتے رہے عباس کو کہتا رہا حسین زینب اور تیری چادر کے ٹکڑے ہو گئے اور زینب اور تیرا پردہ تقسیم زخمی بیٹیاں علی کی